شہر
حسن بابا شہید کربلا گدائی کر کے پہناتی تمہیں تو گد کفن بابا شہید کربلا بابا نعرہ سلوات سلام کے درود چاہیے شاہ پیش میں رہا حالت حاضرہ سے بھی علیہ السلام سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا ہے سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا ہے سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا ہے درود اس پر کہ ذکر جس کا نوید ہستی پہ چھا رہا ہے درود اس پر کہ ذکر جس نوید ہستی مٹا رہا ہے بھائی ابھر ابھر کر وہ خون ناحق بھائی جہان میں رنگ لا رہا ہے ابھر ابھر کر وہ خون ناحق جہان میں رنگ لا کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا ہے ودا کو عباس آ رہے ہیں کہ حشر کے دن میں آ رہا ہے زمین کا بڑھتا ہوا تزلزل فلک کو جھولا جھولا رہا ہے زمین کا بڑھتا ہوا تزلزل فلک کو جھولا جھولا رہا ہے سلام اس پر کہ نام جس کا نشان غفلت مٹا رہا ہے نشان ہے در مٹانے والے بجھے چراغوں کا نور دیکھیں انہیں چراغوں سے لو
گرا رہا ہے اٹھا رہے ہیں اسے تو عالم جسے زمانہ گرا رہا ہے حبیب کوفے سے چل کے آئے سپاہ شامی سے عرب نکلا ادھر ادھر سے ہر ایک ذرہ سمٹ کے منزل پہ آ رہا ہے ادھر ادھر سے ہر ایک ذرہ سمٹ کے منزل پہ آ رہا ہے جھکے ہیں سجدے میں وقت آخر حسین زخموں سے چور ہو کر ادھر قدم میں ہے استقامت ادھر فریضہ بلا رہا ہے سلام اس پر مختار گھیر گیا سید غریب بے کسو لاچار گھیر گیا اہل حرم کا قافلہ سالار گھیر گیا لشکر تمام ہو گیا سردار گرا دو حسین نوکوں سے برچھیوں کے گرا دو حسین جس روز تھا یہ حجر یہ ماتم یہ شور و شر پہنچا ایک مسافر غربت زدہ گھر سے شوق نجف میں وہ خوش سے چھوڑے ہوئے وطنوں سے گزرا تھا سال بھر بے خانما کو عشق خدا کے ولی کا تھا ارے مشتاق وہ زیارت مسافر لہو ملا ارے فوج ستم کی گرد ہے آمادہ قتال چلتے ہیں تیر پانی کا کرتا ہے جب سوار ہس بس کے اہل درد تھا بےتاب ہو جگر آب ہو گیا پانی کے مانگنے پہ جگر آب ہو
قدر ہے پورا شوق یہ مہار دریا خدا نے خلق کیے بہر فیض مرتا ہے بے اجل یہ ستم کش یہ داش نکان سے بشر ڈرے جنہیں خوف خدا نہیں جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں جلدی نکل چلو یہ ٹھہرنے کی جا نہیں دو گام چل کے یہ دو چار گام چل کے یہ سوچا وہ نام گر مظلوم کی دعا میں ہے کس طرح کا اثر اللہ برگزیدہ ہے حق ہے یہ خوش سے کر لیجئے التماس دعا ہاتھ باندھ کر دیووں میں اس کے بعد چلو جو خدا کرے ارے آسان ہو مشکل ہے جو یہ بے کس دعا کرے آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہد کے پاس آیا جو کانپتا ہوا وہ شاہد کے پاس کی عرض السلام علیہ فلک آسان مولا جواب دیکھے یہ بولے بدر گویا آنا ہوا کدھر سے تیرا ہے خدا آنا ہوا کدھر سے تیرا ہے خدا آج اس نے کی بلاوے شاہ ذوالفقار بے کس ہوں بے نوا ہوں غریب و دیار ہوں دو صاحبوں کی شوق میں چھوڑا ہے میں نے گھر حضرت ہے یہ نصیب کرے یا بری اگر پہلے تو ہو نجف کے زیارت سے بحیر پر منظور پھر وہاں سے مدینے کا ہے سفر پہنچوں گا دولت ہے اگر سرنوشت میں ہر رستے میں موت آئی تو پہنچا بہشت میں فرمایا آپ نے کہ مدینے میں کیا ہے کام اور اس نے کی وہی تو ہے دنیا گئے مقام اس سر زمین پہ ہے میرا آقا میرا ایمان برسوں سے جن کے عشق میں روتا ہوں صبح و شام حیدر کے جان و دل ہے شہ مشرق ہے ارے صدقے میں اس جگہ کے مری تو حسین صدقے میں اس جگہ کے مری تو حسین بولے حسین دیکھ میں زخموں سے چور ہوں ارے جنگل میں
نصیب تیرے بندے فاتحہ. ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے موت کو اور حیات کو خلق کیا. الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا. اس لیے خلق کروایا تاکہ آزمایا جا سکے کہ تمہیں بہتر کام کرنے والا تھا. میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن میں جتنی جگہ حیات اور موت کا تذکرہ آیا ہے ساتھ ساتھ،
وہاں کسی ترتیب میں حیات اور موت اس طرح بیان ہوئی ہے کہ پہلے تذکرہ کیا گیا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو خلق فرمایا اور حیات کو خلق فرمایا۔ اور اگر کوئی اور آیت اٹھا کے دیکھیں کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم مردہ تھے ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر مردہ کریں گے، پھر زندہ کریں گے، تم پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچائے جاؤ۔ جہاں بھی تذکرہ ہے وہاں یہی تذکرہ ہے کہ موت پہلے اور حیات بعد میں، مگر ہمارا اور آپ کا تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ موت بعد میں ہے، حیات پہلے۔ ہم حیات کے خاتمے کو نام کو موت کہتے ہیں، اور قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق فرمایا ہے، اور اس طرح ترتیب کے ساتھ کہ پہلے تم عدم سے وجود میں آئے، ہم نے تمہیں موت سے حیات کی، اور پھر اس کے بعد پھر موت عطا کی، اور پھر تمہیں حیات دیں گے، اور پھر تمہیں پلٹ کے ہمیں بارگاہ میں آنا ہے۔ ذات محترم بہت مختصر وقت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ یہ حیات اور موت دونوں پروردگار عالم کی تخلیق ہے، اور خلقت میں پروردگار عالم کی تخلیق میں انسان کا طریقہ کار یہ ہے کہ حیات کو گلے لگاتا ہے اور موت سے وحشت ہے تو دونوں پروردگار عالم کی تخلیق، حیات بھی اور موت بھی، مگر حیات پسندیدہ ہے، گلے لگاتے ہیں، مانوس ہے اسے طبیعت، اور موت اتنی ناگوار اور اتنی ناپسندیدہ ہے کہ اس کا اندازہ آپ کو اس مجلس میں لگ رہا ہوگا کہ ہم سب جو خوفزدہ بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے مجلسوں میں کہا جاتا تھا قریب آ جائیے، قریب آ جائیے، قریب آ جائیے، اور اب یہ کہا جاتا ہے دور چلے جائیے، دور چلے جائیے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ ہراس اور خوف جو چھایا ہوا ہے ہمارے ذہن کے اوپر، کس بات کا ہے خلاف؟ کہ موت کا حواس پر چھایا ہوا خوف ہے، اور یہی خوف جو باقی رہتا ہے انسان کے اندر، سب سے بڑا خوف وہی انسان کو ساری مشکلوں میں مبتلا کرتا ہے۔ سب سے بڑا خوف اپنے وجود کے مٹ جانے کا ہے کہ ہمارا وجود مٹ جائے گا، اور اس خوف کا نتیجہ رد عمل میں دو جگہ آئے گا، یا تو بزدلی ہوگی اتنی کہ کسی صورت سے جان بچی رہے، چاہے ہمارا پہچان کا، ہمارے تعارف شناخت کا معاملہ ختم ہو جائے، یا پھر ایگریشن اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ جو میرے لیے خطرہ ہے اسے ختم کر دوں تاکہ میری زندگی محفوظ رہے، دوسرے کی زندگی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں انسان کے پاس، اگر دب جائے تو بزدلی ہے، اور اگر ابھر جائے تو پھر اس کے سامنے ظلم۔ تو ظلم بھی اسی کا سرچشمہ ہے اور بزدلی بھی اسی کا سرچشمہ ہے جو خوف انسان پر طاری ہے۔ اس خوف کے معنی آپ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی کے ساتھ کہ یہی خوف ہے جو اگر فرد پہ طاری ہو جائے تو بزدلی میں گیس چیمبر میں بند ہو جاتا ہے، بزدلی میں سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، غلامی کے لیے اپنے آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں وہ ایگریشن کی طرف مائل ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا ظلم کرنے لگتا ہے، اور ایسا ظلم کرنے لگتا ہے اگر فرد ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان سے کھیل جائے گا، قاتل بھی بن جائے گا، ڈاکو بھی بن جائے گا، چور بھی بن جائے گا، اگر کہیں اس کا وجود سلطنت سے وابستہ ہے تو ڈکٹیٹر بن جائے گا، اگر اس کا کہیں وجود دولت سے وابستہ ہے تو وہ قارون بن جائے گا، اگر اس کا وجود کہیں کسی شناخت سے وابستہ ہے، کلچر سے وابستہ ہے تو اپنے شناخت کو بچانے کے لیے وہ کوشش کرے گا دوسرے کے نشان مٹا دیے جائے، اگر اس کی زبان ہمارے سامنے خطرے ہو سکتی ہے تو زبان مٹا دی جائے، اگر نشان خطرہ ہو سکتا ہے تو نشان مٹا دیا جائے۔ یعنی زندگی میں سارے فساد کی جڑ یہی خوف ہے کہ اگر ہم خوف زدہ رہتے ہیں تو اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنے کلچر کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جسے ہم قیمتی سمجھتے ہیں دوسروں کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں، اور یہی نتیجہ ہے ہمارے سامنے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں فساد فی الارض صرف اس خوف کا نتیجہ ہے۔ تو یہ خوف جائے کیسے؟ خوف جائے گا نہیں جب تک دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکے۔ توجہ فرمائیں اس طرح۔ خوف کس بات کا ہے؟ اپنے وجود کے ختم ہو جانے کا۔ تو اگر وجود کی صحیح شناخت ہو جائے کہ ہمارا وجود کیا ہے اور کیسے بنتا ہے اور کیسے ختم ہوتا ہے تو پھر ہم سمجھ لیں گے اس بات کو کہ اپنے وجود کو ہمارے کوئی خطرہ نہیں۔ مشہور فلسفی جو ایگزسٹنشلزم کا سب سے بڑا ماہر مانا جاتا ہے، فلسفے وجودیت کا ماہر ڈیکارٹ، وہ کہتا ہے اپنے وجود کے ثبوت کے طور پر کہ میں موجود ہوں۔ کیوں موجود ہوں میں؟ میرے وجود کا ثبوت کیا ہے؟ I think therefore exist، میں سوچتا ہوں اس لیے میں موجود ہوں۔ تب اس نے وجود کو اپنے بتایا کہ جب میں سوچتا ہوں تو موجود ہوں، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ جہاں سوچتا ہوں میں جس جگہ پر، وہاں میں اپنی مرضی سے آئے نہیں ہوں،
यहाँ आके सोचना शुरू किया मैंने, लेकिन जिस वक्त मैंने सोचना शुरू किया और जिस जगह मैं मौजूद हूँ सोचने के लिए, यहाँ मैं अपनी मर्जी से आया नहीं हूँ, और जब यहाँ से जाऊँगा तो अपनी मर्जी से जाऊँगा नहीं। और ये कहता है कि मैं सोचता हूँ, इरादा करता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे इरादे में खलल पैदा हो जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कोई हस्ती है जिसने मुझे भेजा है, कोई हस्ती है जो मुझे बताने वाली है, कोई हस्ती है जो मेरे इरादों में खलल पैदा कर देती है, और मेरी ताकत और तवानाई के बावजूद भी मेरे इरादे को पूरा होने नहीं देती। ये बात मुझे कार्ड ने बहुत बाद में कही थी। मौलाए कायनात ने बहुत पहले नहजुल बलागा में इरशाद फरमाया है, किस तरह पहचाना अपने आप को? अरफ़्त रब्बी फ़ज़ल ज़ाइम, मैंने खुदावंद आलम को अपने टूटते हुए इरादों से पहचाना। टूटते हुए इरादे क्या हैं? टूटे हुए इरादे हैं मेरी ताकत और तवानाई सब कुछ मौजूद, लेकिन ये किसी काम के नहीं है अगर खुदावंद आलम को ये पसंद नहीं है। इसलिए मौलाए कायनात का तरीक़ा ये था कि जब भी किसी मुहिम पर निकलते थे तो 2 रकात नमाज के बाद दुआ ये होती थी, परवरदिगार आलम अगर मेरा इरादा मेरे दुनिया और आखिरत की फलाह व बहबूद में है तो इसे मुकम्मल कर देना, और अगर ये दुनिया और आखिरत की फलाह व बहबूद में नहीं है तो इसे फस्ख कर देना। ज़ाहिर मोहतरम, ये मंजिल है जहाँ आदमी समझ ले अपने वजूद को, तो उसकी समझ में बात ये आ सकती है कि हमारा वजूद आसानी से मिटने वाला है। आप देखें, तवज्जो फरमाएं कि हमारे वजूद को क्या मसला, क्या है हमारा वजूद, क्या सोचते हैं हम, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं। अगर हमें ये मालूम हो जाए कि जब यहाँ आए हैं हम बगैर बुलाए हुए आए हैं, किसी के भेजे हुए आए हैं, तो जिसने हमारे आने से पहले यहाँ इंतज़ाम कर दिया, हमारे जिसने यहाँ हमारे पहुँचने से पहले वो सारी चीज़ें पैदा कर दी जिसकी हमें ज़रूरत हुआ करती थी, तो जिसके जवारे रहमत में हम दुनिया में आए हैं, अगर उसके जवारे रहमत में हम आखिरत में चले गए तो हमारे लिए क्या तकलीफ हो सकती है? ये उनसियत ज़िंदगी से क्यों है, ये मानूसियत ज़िंदगी से क्यों है? इसलिए कि हम देखते रहते हैं तमाम चीज़ें हमारी अपनी जानी पहचानी मौजूद है, लेकिन जब बच्चा आता है इस दुनिया में तो जाना पहचाना तो नहीं होता, रोता हुआ आता है, उसके लिए दुनिया मानूस नहीं होती। धीरे धीरे मानूस होता है और इतना मानूस हो जाता है वो दुनिया से कि पर इस दुनिया से अब जाने को दिल नहीं चाहता, खुद जाने को दिल नहीं चाहता और अपने किसी अजीज़ को जाने देने का दिल नहीं चाहता। ये भी दिल चाहता है कि हम भी जिंदा रहें, और ये भी दिल चाहता है कि जिसको हम चाहते हैं वो भी जिंदा रहे। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होता, हमारे सामने हमारे अजीज़ चले जाते हैं। आपने देखा ये सारा पिलर यहाँ मौजूद है, सारे सुकून भरे रहते थे, यहीं कहीं हमारे बच्चू भाई बैठे रहते मुझे याद भैया से पकड़ा, अभी सब खाली नजर आए। हमारे चाहने के बावजूद भी हम रोक नहीं पाते उन लोगों। क्यों नहीं रोक पाते अपने चाहने के बावजूद? इसलिए कि खुदावंद आलम ने एक तरीक़ा मुअय्यन किया है, और तरीक़ा ये मुअय्यन किया है कि उसने ज़िंदगी और मौत को खल्क़ फरमाया है हमारी आज़माइश के लिए। जब हमारी आज़माइश के लिए ज़िंदगी और मौत को खल्क़ फरमाया है, तो जिस तरह हमें ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए वैसे ही हमें मौत की कदर करनी चाहिए। और मौत की कदर के माने हुआ करते हैं कि जैसे हम ज़िंदगी से मानूस हैं वैसे ही हमें मौत से भी मानूस होना चाहिए। और अगर किसी के समझ में ये बात ना आती हो तो मौलाए कायनात का जुमला समझे। मौलाए कायनात का क्या आलम है? मैदान जंग में बगैर तेरा के लड़ रहे हैं। पूछने वाला पूछते अरे आपको मौत से खौफ नहीं आता? मौला ने कहा अबू तालिब के बेटे को क्या परवाह इसकी, मौत उसकी तरफ आ रही है, वो मौत की तरफ आ रहा है। मैं मौत से उससे ज़्यादा मानूस हूँ जितना मानूस तिफले शीरखार दूध पीता हुआ बच्चा अपनी माँ के प्रस्तान से होता है। ज़रा जुमले के बलागत का अंदाज़ लगाइए। फ़ानी ज़िंदगी के वजूद को आगे बढ़ाने के लिए वो दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के प्रस्ताव से मानूस है, जिसकी ज़िंदगी की बका का जो बाकी रहने वाली ज़िंदगी नहीं, ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी का ताल्लुक़ है। और अली कहते हैं मेरा ताल्लुक़ मौत से उससे ज़्यादा है, इसलिए कि मौत वो ज़रिया है जो आखिरत की ज़िंदगी, जो बका वाली ज़िंदगी वहाँ तक पहुँचा सकती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं कि ज़िंदगी अगर हमारी यहीं ख़त्म हो जाए तो कुनूतियत तारी हो जाए कि अब इसके बाद कुछ नहीं, जो कुछ भी है इसी ज़िंदगी में है, जो कुछ हासिल करना है इसी ज़िंदगी में हासिल करना है। तो जब तक हासिल करने के लिए हमें जायज़ तरीक़ा है तो जायज़ तरीक़े से हासिल करेंगे, और अगर नाजायज़ तरीक़े से हासिल करना है तो नाजायज़ तरीक़े से हासिल करेंगे। तरीक़ा अहमियत नहीं रखता, वक्त कम है हमारे पास, जब तक जिंदा है, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक तो हमें ये सामान चाहिए, और जब ये सामान चाहिए तो जिस तरीके से मिलेगा उस तरीके से देंगे। ईमानदारी से मिलेगा तो ईमानदारी से देंगे, बेईमानी से मिलेगा तो बेईमानी से लेंगे, धोखे से मिलेगा तो धोखे से लेंगे, डाका डाल के मिलेगा, कत्ल करके मिलेगा, हर किस्म का जुर्म करके मिलेगा, तब भी हमें चाहिए दौलत, हमें चाहिए हुकूमत। ये भाई का कत्ल करा सकती है, ये बाप को कैद करा सकती है। ये सारी चीज़ें जो दुनिया में हमारी ज़रूरतों की है,
جو ہماری ضرورتوں کی چیزیں ہیں، اگر تصور یہ ہو کہ جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک ہی ہماری زندگی ہے، تو آدمی پھر یہ سوچتا ہے کہ جو مل سکے بس حاصل کر لینا چاہیے، چاہے جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے۔ اگر یہ طریقہ رہا ہمارا تو دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہو سکتا، قانون کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ پھر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تصور ہماری زندگی میں یہ ہو کہ دنیا ہماری آخری دنیا نہیں ہے، جس کے لیے خداوند جلال نے کہا، حجت قرار دی کہ کیسے انکار کر سکتے ہو تم میرے وجود سے، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے اور ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یحییکم، پھر زندہ کریں گے، ثم یمیتکم، ثم یحییکم، ثم الیہ ترجعون، ہم تمہیں اس کے بعد زندہ کریں گے، اور اب زندگی کے بعد موت نہیں ہے، یعنی ابتدا موت سے ہے، انتہا زندگی کی۔ جس دن یہ پتہ چل جائے کہ زندگی سے ابتدا ہے، موت سے ابتدا ہے، زندگی تک انتہا ہے، اس وقت تک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ موت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے وہ دروازہ ہے جو آخرت کی زندگی کھولنے والا ہے۔ یعنی موت کیا ہے ہمارے لیے؟ زندگی کا ایک وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے تب لے کر ایک جوار رحمت سے جہاں خداوند عالم نے ہمیں بھیجا ہے، دوسرے جوار رحمت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ یہ خوف اگر دل سے مٹ جائے تو انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ یہ فانی ہے نعمتیں، جو نعمتیں لا فانی ہیں وہ ہمیں مل سکیں، مگر اس پر یقین آنا اتنا آسان نہیں۔ زندگی میں موت کے بعد حیات ملے گی، اس پر یقین آنا آسان نہیں، اور یہی یقین آنا آسان نہیں ہے، یہ پریشانی کا سبب ہے۔ زبانی کہہ دینا الگ بات ہے، یقین کے منزل میں آ جانا الگ بات ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے پوچھا پروردگار عالم سے، پروردگار عالم تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قرآن میں تذکرہ ہے، کہا ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ ایمان کیوں نہیں ہے پروردگار عالم؟ ایمان تو ہے مگر یقین نہیں۔ یقین لے کے مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اور اب آپ کو معلوم ہے وہ پورا واقعہ کہ 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کرو، ان کی گوشت کو آپس میں خلط کرو تاکہ ایک دوسرے کی تشخیص باقی نہ رہ جائے، اور الگ الگ 4 پہاڑیوں میں ڈال دو ان کو، اور ان پرندوں کے نام لے کے بلاؤ۔ جن پرندوں کے نام لے کے بلائے سب کے سب کے اجزاء جہاں جہاں بندے پڑے تھے سب آ کے جمع ہو گئے، اور پرندے اپنی شکل میں واپس آ گئے۔ ابراہیم جیسا پیغمبر، خداوند عالم کا خلیل، اور جس کے مرتبے اور رتبے کے لیے کیا کہنا، مگر جب منزل آئی کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد زندہ کیسے کرتا ہے، تو یقین کے منزل میں نہیں تھا، ایمان کے منزل میں تھا۔ اور جب خداوند عالم نے مشاہدہ کرا دیا تو پھر یقین کی منزل آئی۔ کیا کہنا مولا کائنات علی بن ابی طالب کا، جو فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سے غیب کے تمام پردے ہٹا دیے جائیں تو اس کے باوجود جو میرا یقین ہے پروردگار عالم کی ذات پر اور اس کے صفات پر، اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں ہوئی۔ یقین کا ایک ہی پردہ ہٹایا تھا، غیب کا ایک پردہ ہٹایا، موت کے بعد زندگی کیسے دیتا ہے؟ ابراہیم کی منزل یقین میں اضافہ ہو گیا۔ ایمان الگ تھا، یقین کی منزل یہ تھی جب دیکھا اپنی آنکھوں سے پرندوں کے گوشت کو ملتے ہوئے ایک جگہ آتے ہوئے تو یقین کی منزل میں آئے۔ اور علی بن ابی طالب یہ فرما رہے ہیں غیب کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو اس کے باوجود بھی میرے یقین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، نہ کمی ہوگی، نہ کوئی زیادتی ہوگی۔ صلوات محمد اب یقین کی وہی منزل ہے جس کے لیے میں آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے وجود کو جس نے جتنا سمجھا، خداوند عالم کی معرفت اس کو نہیں ہوئی۔ یہ بھی کہتا ہے خداوند عالم کی معرفت کے لیے مولا کائنات نے اصول بتایا، اور اصول کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا۔ تو نفس کی بلندی جتنی ہوتی چلی جائے گی خداوند عالم کی معرفت میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کس کی معرفت کتنی ہے اس کا بیان ایمان کی منزل سے ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، ایمان خالص بندے کی ملکیت، خداوند عالم کی طرف سے بندے کو عطا نہیں ہو رہی۔ ایمان خالص بندے کی ملکیت ہے۔ اور میں تجارت کی زبان میں آپ کے سامنے کہوں، ہیومن انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا طریقہ جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان انویسٹمنٹ اگر ہے، ہمارے ہیومن انویسٹمنٹ ہے، سارے تمام تر اپنے وجود کو، اپنی تمام تر توانائیوں کو، اپنی خواہشات کو، سب کچھ جو ہمارا وجود ہے وہ سب کو خداوند عالم کے حضور میں پیش کر دینا، یہی تو ایمان ہے۔ اب یہ ایمان ہے تو میں کہوں گا سب سے بڑا انویسٹمنٹ یہی ہے۔ انویسٹمنٹ کہاں کرتے ہیں آپ؟ انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں جہاں سے پلٹ آنے کی امید ہو، جہاں نقصان ہو جائے گا وہاں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیے ذرا خداوند عالم کا یقین اور ایمان کی منزل کے اعتبار سے
جس نے جتنا انویسٹمنٹ کیا اس کے ایمان کا درجہ اتنا ہی ہے. اگر 9% کیا تو 9 درجے کا ایمان ہے, اگر 10% کیا تو 10 درجے کا ایمان ہے, اگر 100% کر دیا تو کل ایمان. صلوات محمد وآل محمد. اور جان محترم, یہ منزلیں ہیں جہاں آپ سوچ سکتا ہے کہ خداوند عالم کی طرف سے ایمان اور یقین جو عطا ہوا ہے وہی انسان کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا ہے. اب ذرا دیکھیں آپ, ہماری زندگی ہمیں کتنی عزیز, اتنی عزیز زندگی ہے کہ ہم آسانی سے دینے کو تیار نہیں. لیکن جو شہید راہ خدا ہے وہ اپنی زندگی جو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے خداوند عالم نے کیا کہا, ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا, بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ بل اموات عند اللہ, خبردار انہیں مردہ مت سمجھنا, یہ زندہ ہیں اور اپنے خداوند عالم کی طرف سے رزق پاتے ہیں. خداوند عالم نے زندگی پلٹا دی ہے. اب یہ ہمارے سامنے ہے سوال, ہم دیکھ چکے ہیں, مر چکے ہیں. یہ میدان جنگ میں جو شہید ہوا ہے ہمارے نظروں کے سامنے مردہ ہے, مگر ہماری آنکھوں کی پٹی کھول رہا ہے خداوند عالم. تو یہ کہہ رہا ہے پردہ ہٹا کے کہ ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا, یہ زندہ ہیں اور اپنے اللہ کی طرف رزق پاتے ہیں. یہ زندہ ہیں اس لیے زندہ ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی خداوند عالم کے حضور میں رکھ دی, اور جب خداوند عالم کے حضور میں زندگی رکھ دی تو خداوند عالم کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ ان کی زندگی انہیں واپس کرتا. پرنسپل اماؤنٹ ہے زندگی جو اس نے واپس کر دی, اور اس کے بعد جو بہشت ہے, اس کے بعد جنت کے درجات ہیں, وہ تو ڈیویڈنڈ ہے جو ان کو انویسٹمنٹ کے منزل میں ملے گی. تو ذات محترم, یہ وہ منزل ہے کہ جہاں کہا جا سکتا ہے جتنا ایمان پکا ہوگا, وہ جتنا یقین گہرا ہوگا, موت سے انسیت اتنی ہی زیادہ وقت چلی جائے گی. دیکھیے مولا کائنات ایک میدان میں تلوار ہاتھوں میں اور ہاتھ سے تلوار اٹھی ہوئی, سامنے کا مخالف موجود ہے, اس کی بھی تلوار ہے, مگر علی کی تلوار سے اس کی تلوار ٹوٹ کے گر گئی. تلوار ٹوٹ کے گر گئی تو مولا نے بھی تلوار اٹھا رکھی تھی. میدان جنگ میں شجاعت کا اظہار الگ ہے, لیکن صبر کا, تحمل کا اظہار الگ ہے. دشمن پر اٹھی ہوئی تلوار آسانی سے رک نہیں سکتی. اگر موت کا خوف ہو تو یہ خوف ہوگا ابھی اس کی تلوار ٹوٹی ہے مگر ہم پر حملہ آور تو ہو سکتا ہے. تلوار روکی, تلوار اس کی گری تلوار. اب اس نے علی کے تلوار کو رکا, دیکھا تو پوچھا, یا علی آپ نے تلوار کو روکی؟ کہا تیرے ہاتھ سے تلوار گر گئی, ٹوٹ گئی. تو میں اس پہ نہتے میں کیا بات کروں کہ علی آپ نے تلوار مجھے دی تھی. میدان جنگ میں مخالف اسلحے سے چھیننا چاہ رہا اور کہہ رہا یا علی اپنی تلوار مجھے دے دی, اور اپنی تلوار بڑھا دی اس کی طرف, اب تلوار دے دی اس نے. اچھا کہیں آپ تو بڑے جنگجو مانے جاتے ہیں, میدان جنگ کے ماہر ہیں, کہیں میدان جنگ میں اپنا اسلحہ دشمن کو دیا جاتا ہے, اب آپ کو اس تلوار سے کون بچائے گا؟ مولا مسکرائے, کہنے لگے کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. اب دیکھیے علامہ اقبال کے شعر کو یاد آ گیا کہ مومن ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, وہ مومن ہو تو بے دیر بھی لڑتا ہے سپاہی. یہی مرقع شاید اقبال کے سامنے رہا ہوگا. اور ایسا نہیں, علی کے ساتھ تو یہ معاملہ ہے, ڈھال بھی چھوٹ جاتی تھی کبھی تو فکر نہیں ہوتی تھی, خیبر کا دروازے ڈھال بنا لیا. لیکن یہاں آپ کا کوئی تلوار نہیں ہے علی کے پاس, اور وہ پوچھ رہا ہے کہ اب کون بچائے گا آپ کو؟ تو کہا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. نہیں, آپ کا اللہ مجھے بچا لے گا آپ کو؟ کہنے ہاں بچا لے گا. تو اس نے تلوار علی کے حوالے کر دی. کہنے جو اللہ آپ کو بچا لے گا مجھے اس سے ملوا دیجیے, کیونکہ وہ اگر علی والے اللہ کو مان رہا ہوتا تو اسے لڑنے کیوں آتا؟ مجھے ملوا دیا, میں اب لڑوں گا نہیں, مجھے وہ اللہ چاہیے جو بچا لے گا. کہنے کے بتا دیتے ہیں, کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ. کہیں یہی اللہ ہے. کہنے یہ تو آپ نے نام بتایا, پتہ بتائیے کہاں ملے گا. کہا پتہ بتاتے ہیں, کہو اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ وہ جس نے محمد کو رسول بنا کے بھیجا ہے وہ اللہ. کہ نہیں یہ پتہ تو آپ نے بتا دیا, مگر اگر پتے میں مجھے شبہ ہو جائے کہ یہ بشر ہے کہ نبی ہے تو کہاں پوچھوں گا میں؟ کہیں کہ میں ہوں تو مشکل کشائی کے لیے تیری. اب آگے پڑھ لے, اشہد ان علی ولی اللہ. کہیں اور اس کے بعد اگر بھول جاؤں تو کیا کروں گا؟ کہا میں مشکل کشائی میں ہوں تیرے لیے. تو یہ سارا پتہ بتا دیتا ہوں. اب دنیا کو کہنے دیجیے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہوگا. بڑے بڑے سورما گزرے اسلام میں, تلوار سے پھیلایا ہوگا اسلام, مجھے اس پر شبہ نہیں. لیکن میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو اسلام علی پھیلا رہے ہیں وہ تلوار کا نہیں ہے, وہ اخلاق کا ہے.
جس کے ذریعے سے مولا کائنات دل جیتتے ہیں، سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد تو بھائی ذات محترم، آپ کی زحمت تمام اسی جملے کے ساتھ کہ موت کا خوف اگر دل سے نکل جائے تو پھر انسان کے لیے دنیا آرام اور آسائش کی جگہ ہو جائے۔ یہ موتی کا تو خوف ہے جس نے فرعون سے، حضرت موسیٰ سے نجات پانے کے لیے کتنے بچے قتل کرا دیے۔ یہ موتی کا تو خوف ہے جو ناگاساکی ہیروشیما میں بمباری کرا دیتا ہے۔ یہ موتی کا تو خوف ہے جو یہ بتا دیتا ہے کہ اوغیر کے مسلمانوں کی زبردست نسل بندی کرا دی جائے۔ یہ خوف ہی تو ہے کلچر مٹا دینے کا، جہاں سڑکوں کے نام بدلے جاتے ہیں، جہاں مکانوں کے نام بدلے جاتے ہیں، جہاں شہروں کے نام بدلے جاتے ہیں، کلچر کا خوف ہے۔ تو یہ جتنے لوگ طاقتور نظر آتے ہیں، آپ کو دکھائی دیتے ہیں ڈکٹیٹر جو ایسے کام کرتے رہتے ہیں، یہ سب خوف زدہ لوگ ہیں۔ کبھی کلچر سے خوف ہے کہ ان کا کلچر ہمیں دبا دے گا، کبھی جان کا خوف ہے، کبھی مال کا خوف ہے، کبھی تعداد کا خوف ہے۔ یہ سارا خوف زدہ معاشرہ جب ہی ختم ہو سکتا ہے جب ہمارے دل سے یہ بات نکل جائے کہ ہمارے وجود کو پروردگار عالم کے علاوہ نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جس خداوند عالم نے ہمیں جوار رحمت پہ بھیجا ہے وہی خداوند عالم ہم نے دوسرے جوار رحمت کی طرف بھیج رہا ہے، تو ہمارے دل پہ یہ افسردگی ہوتی جو ہے کہ ہمارا دوست، ہمارا عزیز ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اس کے لیے ہم یہ جملہ استعمال کریں گے، وہ جوار رحمت۔ جان محترم، یہ جوار رحمت میں رہنے والا مومن جس نے فرش عذاب شائی ہو، جس کے آنسو جناب سیدہ کے رومال میں امانت ہوں، جس کا معاملہ یہ ہو کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں مبتلا رہتا ہو، تو غم حسین میں تو خیر ہی ہے کہ جوار رحمت وہ موجود ہوگا۔ اور خداوند عالم کی طرف سے یہ کہ حشر تک یہ رشتہ باقی رہے گا، رشتہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ برزخ کے عالم میں بھی رشتہ باقی ہے۔ آپ جو ثواب کرتے ہیں، انسان ثواب کرتے ہیں، جو کار خیر کرتے ہیں، وہ سب کا سب اس کو پہنچ رہا ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خاک میں آپ نے دبا دیا تو بدن خاک میں دبا ہے، رشتہ خاک میں نہیں دبا ہے، رشتہ اپنی جگہ باقی ہے، اور جو رشتہ اپنی جگہ باقی ہے وہی آپ کو یہاں لے کے آیا ہے کہ آپ موجود ہیں آج، اور اس لیے موجود ہیں کہ تعزیت کے سے خزان محترم چند جملے اور تعزیت کے نہیں آ سکے سر، بہت سے لوگ تدفین میں شریک نہیں ہو سکے، سوئے میں نہیں آ سکے، مشکلیں رہیں، لیکن دل میں تمنا یہ تھی کیا ہے، بیٹا موجود تھا، بیٹی موجود تھی، گھر والے موجود تھے، کفن بھی ہے، کفن بھی ہے، قبر بھی ہے، سب کچھ۔ ذرا تصور کریں امام زین العابدین علیہ السلام کے دل کہ بیٹا بھی موجود ہے، بہن بھی موجود ہے، اور 11 محرم کی تاریخ کربلا کے مقتل کے راستے سے بے تجاوا اونٹوں پر بیٹیاں سوار، جناب زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں سچی۔ امام زینب کی نظر پڑتی امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرے پر، بیٹا میں دیکھ رہی ہوں تمہارے چہرے کی رنگت کیا ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے بدن سے تمہاری روح پرواز کر جائے۔ اب امام زین العابدین جیسا صابر و شاکر صبر نہیں کر سکا، کہا بھی اماں کیسے صبر کروں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ میرا طیب و طاہر باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، اور یہ اشکی آپ نے نجی سے نہ سکتا اجرکم ربکم، خدا آپ کو غم حسین کے علاوہ کسی اور نہیں۔ ہمارے سارے غم مولا کے غم کے سامنے ہلکے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پھر آپ اندازہ تو لگائیے کہ ایک کربلا کی یاد میں کتنے غم پنہاں ہیں، ایک کربلا کی یاد میں کتنے غم ایسے ہیں کہ بیٹا ہو تو باپ کو رو لے، باپ ہو تو بیٹے کو رو لے، بچہ ہو تو بڑے کو رو لے، بڑا ہو تو بچے کو رو لے۔ کون ایسا نہیں ہے کربلا کا مرقع کہ جس کے سامنے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک شہید ایسا ہے کہ جس کے امام عالی مقام نے جب میدان کربلا میں بھیجا ہے تو ہر ایک کی خاص ایک پہچان، مگر جو طریقہ کار اختیار کیا ہے شبیہ رسول کے بھیجنے میں وہ طریقہ کار ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ طریقہ کار بھی عجیب ہے۔ امام حسین علیہ السلام بس آخر بیٹھے ہوئے کہ جناب علی اکبر نے آ کے کہا کہ جزا عباس کا علم بھی ٹھنڈا ہو کے آ گیا ہے، بابا مجھے میدان جنگ کی اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے حسرت سے بیٹے کو دیکھا، شبیہ رسول کڑیے جوان بیٹے کو، اور کہا علی اکبر کیا بیٹے اس لیے جوان کیے جاتے ہیں کہ انہیں موت کے حوالے کر دیا جائے؟ خیر جواب تو نہیں دیا کچھ، لیکن کہا اپنی پھوپھی سے جا کے طلب کر لو، تمہاری پھوپھی نے تمہاری بات بخشی۔ ادھر فضا نے جناب زینب کو خبر کی
کہ علی اکبر آ رہے ہیں اجازت طلب کرنے کے لیے. جناب زینب خیمے میں اپنی کرسی پر بیٹھی ہوئی ہیں. علی اکبر آئے, پھوپھی کو سلام کیا. پھوپھی نے سلام کا جواب دیا اور کہا علی اکبر مجھ سے میدان کی اجازت میں طلب کرنا. اب سوال کرنے سے پہلے جب جواب دے دیا ہو تو اس کے بعد علی اکبر کیا کرے؟ خاموش کھڑے ہوئے ہیں, بیٹھے, پھوپھی کے زانوؤں میں اپنا سر رکھا. پھوپھی نے زلفوں میں انگلیاں کریں. جب ماحول کچھ سازگار ہوا تو علی اکبر پوچھتے ہیں پھوپھی اماں میں آپ سے میدان جنگ کی اجازت نہیں طلب کرتا مگر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ حشر کے دن اگر میری دادی جناب فاطمہ زہرا نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ زینب تو نے اپنے بیٹے کو میرے بیٹے پہ عزیز کیا تو آپ کیا جواب دو گی؟ نہ جانے جملے میں کیا بات تھی, جناب زینب نرس کے کھڑی ہو گئی. علی اکبر کا معلوم تھا علی اکبر کیا کہا تو نے؟ تیرے جیسے 1000 بیٹے ہوں تو فاطمہ کے لال پہ قربان. بعضوں کو تھاما, امام علی مقام کے پاس لے کے آئی, کہا بھیا میں نے علی اکبر کو خوشی سے اجازت دی. اب مولا نے علی اکبر کی طرف دیکھا, بیٹا اہل حرم سے رخصت. رخصتی کا عالم کربلا کی تاریخ میں کہیں بس یہ ملتا ہے کہ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا خیمے کی طرف بہت دیر تک کوئی برآمد نہیں ہوا کہ حسین کے خیمے سے کوئی نکلتا کیوں نہیں ہے. تو کیا دیکھا کہ خیمے کا پردہ بار بار اٹھتا ہے اور بار بار گرتا ہے. سمجھے آپ؟ ارے یہ پردہ اس لیے اٹھتا اور گرتا ہے کہ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں اجازت لے کے تو بی بی علی اکبر سے لپٹ جاتی ہے, ہمیں میدان کربلا میں کس پہ چھوڑ کے جائیں. اجر کبرا کو امام حسین علیہ السلام کے بعد رخصت ہو کے آئے اور کہا بابا سب سے رخصت ہو گیا. امام علی مقام نے اپنا امامہ علی اکبر کے سر پر رکھا, رسول کا امامہ تھا, تلوار لگائی, وہاں لے کے آئے. نازم جرا کھڑا ہوا تھا, اپنی سواری کی, اور اس کے بعد علی اکبر کو بازو تھام دی. سوار کرنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا جو کسی شہید کے جانے پر امام علی مقام کا درد نہیں, اور ہاتھوں کو اٹھا کے آسمان کی طرف پروردگار عالم تو گواہ ہے نا کہ اب اس گروہ اشقیہ کے سامنے میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو سیرت رسول میں, سیرت و صورت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا. جب میں تیرے رسول کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو اپنے اس بیٹے کی زیارت کرنے کا. یہ کہہ کے علی اکبر کو گھوڑے میں بٹھایا. جوش شجاعت نے بیٹے نے گھوڑے کو ایڑیاں دی, آگے بڑھایا تو احساس ہوا جیسے کوئی پیچھے پیچھے چلا آتا ہے. مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ کمر سنبھالے ہوئے چلا رہا تھا. سمجھنے گیا تو خاکے کربلا پہ گئے. گھوڑا روکا, بابا جان آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, اب آپ کیوں آئے میرے ساتھ؟ جواب دیا علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ بوڑھے باپ کے لیے جوان بیٹے کا غم کیا ہوتا. خیر جب تک ہو سکے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے. میدان جنگ میں علی اکبر گئے, مولا درے خیمے پر کھڑے ہوئے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں. ام لیلا آ گئی دروازے اور اب دیکھ رہی ہیں کہ مولا ہیں, امام ہیں, صابر و شاکر ہیں, لیکن جوان بیٹے کے باپ ہیں. اگر علی اکبر پہ کوئی وقت آئے گا تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے گا. ناگہاں دیکھا کہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا. پوچھا مولا میرے بیٹے کی خیر تو ہے؟ جواب دیا ہاں ام لیلا ابھی تک تو خیر ہے, مگر ایک نامی گرامی پہلوان اس کے مقابلے میں آیا ہے. میرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, فاتح خیبر کے پوتے کی فتح کی دعائیں مانگو. میں نے سنا ہے نانا سے کہ ماں کی دعا بیٹے کے ہاتھ میں قبول ہوتی. آئی جناب ام لیلا اور اب دعاؤں کے لیے الفاظ سنے. آپ بالوں کو کھولا, بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا. کہہ رہے ہیں یعقوب سے یوسف کو ملانے والے خدا علی اکبر سے ملا دے. بزرگ محترم ماں کی دعا قبول ہوئی. علی اکبر پلٹ کے میدان جنگ سے آئے اور میدان جنگ سے آئے تو امام علی مقام نے پوچھا عالم کیا ہے؟ کہا بابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو اشقیہ کو دادا کے جنگ کی یاد دکھا دوں. بزرگ محترم امام حسین کیا جواب دیں؟ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا پانی کہاں میسر ہوگا, ارے اپنی زبان میرے منہ میں دے دے. بس زبان منہ میں دینا تھا کہ علی اکبر نے گھبرا کے زبان منہ سے باہر لے لی. بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ سوکھی ہوئی ہے, دل چاہتا ہے جملہ کہوں. حسین نے بچپن میں نانا کی زبان چوسی تھی, دل چاہتا تھا آخری وقت میں شفیع رسول کی زبان بھی چوسیں. اب جو بیٹا میدان جنگ میں گیا تو آنا نصیب نہ ہوا. سلام آیا بابا میرا آخری سلام قبول فرمائیے. امام علی مقام کے بارے میں مشہور ہے کہ جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو پہلی بار کسی کے جنازے پر پہنچ جاتے.
لیکن کربلا میں علی اکبر کے جنازے میں پہنچنے کا عالم یہ ہے کہ گھوڑا کبھی دائیں طرف ڈالا کبھی بائیں طرف ڈالا جیسے رستہ دکھائی نہ دیتا ہو اور پکارتے جا رہے یا علی یا علی، جیسے علی اکبر کو آواز دے رہے ہو کہا ہو علی اکبر جواب دو، یہ مولا مشکل کشا کو آواز دے رہے ہیں بابا یہ مشکل کشائی کا وقت ہے۔ وہاں پہنچے جہاں جوان بیٹا خاک و خون میں اڑیا رگڑ رہا تھا، مولا نے علی اکبر کا سر اٹھایا اپنے زانوں پر رکھا تو آواز سنی علی اکبر کہہ رہے تھے جیسے قاتل سے کہہ رہے ہو کہ میرے بابا کے پہنچ جانے سے پہلے میرا گلا نہ کاٹنا۔ امام علی خان نے کہا تیرا بابا پہنچ گیا، اب ہاتھ سینے سے نہیں اٹھاتے۔ پوچھا بیٹا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے؟ دکھانا نہیں چاہتے؟ کہا بابا جان سینے میں برچھی اڑی ہوئی ہے۔ بزرگ محترم مولا کربلا نے وہ کام کیا جو ابراہیم سے بھی نہ ہو سکتا تھا، زانوں کو ٹیکا اور برچھی کو نکالنے کی کوشش کی، برچھی کے ساتھ بیٹے کا کلیجہ بھی نکل آیا، روح جانب جنت پرواز کر گئی۔ اور دیر تک امام کھڑے رہے جوان کے جنازے کو کیسے اٹھائے، لیکن اٹھایا اور اپنے بچوں کو آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور اپنے چچا کی مدد کرو۔ بچوں نے مدد کی، لے آئے جنازے کو اور لانے کے بعد وہاں رکھا جہاں بیویاں ماتم کر رہی، مگر ام لیلا کا کہیں پتہ نہیں۔ فضا سے کہا فضا ام لیلا کہاں ہے؟ ام لیلا اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بلا کے لا۔ ام لیلا گئی ہے جناب فضا گئی جناب ام لیلا کے خیمے نے تو دیکھا عجیب عالم ہے کہ خیمے کے دروازے کی طرف ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے۔ اے فضا میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا ہے، ارے میرے لال کے آنے کی خبر آئی ہے، میرے راستہ دکھا، مجھے میرے لال تک پہنچا۔ اللہ القوم الصالحین۔ پروردگارا ذکر مقبول والد محمد بن فیض کہ مرحوم کی شان سبق حدیث سے انہیں تو زمانہ نماز میں لگے اور ان کے درجات کو بلند کر کہ لمحاتی مصدق جمیل اللہ پروردگارا ہمیں غم حسین ہزاروں کی اور کرنے خدایا جو زیارت کے متمنی ہونے زیارت مشرف نصیب، جو حج کی تمنا رکھتے ہیں ان کے حج کے راستے پروردگارا جو بیمار ہیں شفیاب جو طالب علم ہیں ان کو ان کی صورت سے رکھا ایک احمد سورۃ توحید اور سورۃ حج کی تلاوت کا پانی میں سنسان السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلیکم وعلی، السلام علیکم وعلیکم وعلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم غریب الضعفاء والفقراء، السلام علیکم وعلی آبائک الصدق وابنائک الاربعاء، السلام علیکم یا ابا الحسن یا غریب الموصل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب الرفیق الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام زماننا هذا عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔